بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یار ماریا، کنٹرول یور سیلف۔ ان لیڈی نے گھبرا کے مسز ذوالفقار کو چپ کرانا چاہا، لیکن صلاح کے اندر مزید کچھ سننے کی ہمت نہ تھی، اسی لیے وہاں سے باہر کی طرف بھاگتی ہوئی نکلی۔ سبحان بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ باہر آ کے صلاح نے کھلی ہوا میں سانس لیا اور خود کو نارمل کرنا چاہا۔ شدت ضبط سے اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے کم مائگی کا احساس جو دلایا گیا تھا وہ اس کی روح کو زخمی کر گیا تھا۔ صلاح، تم باہر کیوں آئی؟ سبحان اسی کے پیچھے آیا تھا۔ مسٹر ایس کے، مجھے اپنی ان پارٹیوں سے دور رکھیں جہاں آپ اور آپ جیسے سطحی سوچ کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ میں آپ جیسی نہیں اور نہ ہی بن سکتی ہوں۔ صلاح نے اندر ہوئے واقعے کا سارا غصہ سبحان پہ اتار دیا۔ تمہیں اتنی اکڑ کس بات کی ہے؟ سبحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ ہماری ڈیل ہوئی ہے، اگر یاد نہیں تو میں ڈیل میں یہ کہیں نہیں تھا کہ آپ مجھے بات بے بات ہر جگہ لے کے جائیں گے ایسے بے حس لوگوں کے جہاں وہ مجھے ذلیل کریں گے۔ سبحان جو غصے میں بول رہا تھا، صلاح نے لرزتی آواز میں لیکن مضبوط لہجے میں کہتے سبحان کو چپ کرا دیا۔ آپ کرتے ہیں نا بات بے بات بے عزت، لیکن گھر میں یوں سب کے سامنے بے عزت مت کریں پلیز۔ صلاح نے بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسی لمحے اس کا گرنے والا آنسو سبحان نے اپنی انگلی کے پور سے اٹھایا اور اسے دیکھے گیا۔ صلاح نے نظریں پھیر لیں۔ سبحان نے آگے بڑھ کر صلاح کا ہاتھ تھاما اور واپس اندر لے کے گیا۔ مسز ذوالفقار، سبحان نے کافی اونچی آواز میں پکارا تو سبھی ایک لمحے کے لیے چونکے اور سبحان کی طرف متوجہ ہوئے۔ مسز ذوالفقار جو کسی بات پہ مسکرا رہی تھی، سبحان کی پکار پہ مڑی۔ سبحان صلاح کا ہاتھ تھامے ان کی طرف بڑھا۔ صلاح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ معافی مانگے، صلاح کو سامنے کرتے سخت اور اونچی آواز میں کہا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران ہوئے۔ ہائی سوسائٹی میں مسز ذوالفقار کا ایک نام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ کیا مطلب؟ کس بات کی معافی؟ وہ بھی اکڑ کر بولی۔ میں دوبارہ نہیں کہوں گا، اور جو میں کروں گا وہ آپ کو یقیناً پسند نہیں آئے گا، کیونکہ میں بولنے سے زیادہ کرنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ شیر کی طرح وہ غرایا۔ سبحان، تم میری بیوی سے ایسی بات نہیں کر سکتے، مسٹر ذوالفقار نے بیچ میں آ کے ٹوکا۔ آپ کی بیوی اپنی 2 ٹکے کی زبان استعمال کر کے اپنا واہیات فیملی بیک گراؤنڈ بتا سکتی ہیں تو سامنے والا چپ چاپ سنتا رہے؟ نو وے۔ سبحان نے سخت الفاظ کا چناؤ کیا جس سے مسز ذوالفقار کو آگ لگ گئی۔ مسٹر سبحان، مت بھولو کہ اس وقت تم میرے گھر میں کھڑے ہو۔ ٹو ہیل وتھ یور گھر، میری بیوی سے معافی مانگو۔ سبحان نے اس کی بات کاٹی۔ اور اگر نہ مانگوں تو؟ سبحان کے بالکل سامنے کھڑی اس نے پھنکار کے کہا۔ سبحان نے ایک نظر صلاح پہ ڈالی۔ وہ اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھ گئی۔ آگے بڑھ کر ایک زوردار تمانچہ مسز ذوالفقار کے منہ پہ مارا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے صلاح کو دیکھتی ہکا بکا رہ گئیں۔ مسٹر ذوالفقار جارحانہ انداز میں آگے بڑھے، لیکن سبحان صلاح کے آگے ڈھال بن کے وہیں کھڑا رہ گیا۔ بھول کی ہے، یہ غلطی مت کرنا۔ میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو اپنے پاؤں پہ سلامت نہیں رہو گے، سبحان نے غراتے ہوئے کہا۔ مسٹر ذوالفقار تلملاتے رہ گئے۔ سبحان صلاح کو لیے وہاں سے باہر نکل آیا۔ صلاح کے چہرے پہ خوشی تھی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو صرف اس کا ہے۔ تھینک یو میری عزت کے لیے۔ تم سبحان حیات کی بیوی ہو، کسی کی جرات نہیں ہونی چاہیے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، اور اسی لیے یہ سب کیا۔ کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ سبحان نے اس کی آنکھوں کے جلتے دیپ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن صلاح مسکرا دی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ اس کی مسکراہٹ پہ رکا۔ کیا؟ صلاح نے بھی حیرانی سے پوچھا، اسی کے انداز میں۔ سبحان دانت پیستا رہ گیا۔ اس لڑکی کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی رو رہی تھی، اب مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی۔ صلاح دھیرے سے بڑھتی سبحان کے قریب آئی۔ سبحان نے ایک قدم پیچھے لیا، حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے صلاح کا یہ انداز عجیب لگا۔ صلاح ایک اور قدم بڑھی تو وہ ایک اور قدم پیچھے ہوا اور دھیرے دھیرے گاڑی کے ساتھ جا لگا۔ کیا ہوا مسٹر ایس کے؟ ڈر گئے؟ قریب ہو کے شرارت سے پوچھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اسے یہ شرارت بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ سبحان نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنی جگہ کیا اور خود اس کی جگہ کھڑا اس کے بہت قریب ہو گیا۔ صلاح کا دل تو اچھل کے حلق میں ہی آ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ذرا پھر سے کہنا، سبحان بہت گھمبیر لہجے میں بولا۔ صلاح نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں بولو، کیا بول رہی تھی؟ وہ ڈر کچھ ایسا ہی کہا تھا نا
کہتے ساتھ ہی وہ کمر پہ دباؤ بڑھاتے خود کے قریب کیا۔ صلا کے دل کی دھڑکن سبحان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ میں صلا اس شعر کو تنگ کر کے پچھتا رہی تھی۔ سبحان دھیرے دھیرے تھوڑا فاصلہ مٹاتا اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ صلا نے اپنی سانس روک لی۔ بس اتنی ہی ہمت تھی۔ سبحان نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے کان کے قریب جھکا، "You are looking so beautiful like fairy." آنکھیں بند کیے وہ صلا کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا، جبکہ خود بھی اس کی قربت کا طلبگار ہو رہا تھا۔ سبحان کی اتنی سی تعریف پہ صلا بلش کرنے لگی تھی۔ پیچھے ہوتے سبحان نے یہ نظارہ خوب انجوائے کیا۔ "گھر چلیں، باقی آپ کے رومانس کا شوق گھر جا کے پورا کر لیں گے اپنے بیڈ روم میں." سبحان اس کے قریب ہوتے مسکراہٹ ضبط کیے بولا۔ صلا نے پلکیں اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک لمبی سانس خارج کرتی وہ سبحان کو گھورتی گاڑی میں بیٹھتی زور سے گاڑی کا دروازہ بند کر گئی۔ صلا کو آج پہلی بار یوں تنگ کرتے آج سبحان کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے سانگ پلے کیا، "تو ہی حقیقت، تو ہی خواب، دریا تو ہی پیاس، تو ہی دل کی بے قراری، تو سکون، جاؤں اب جس جگہ، پاؤں میں تجھ کو اس جگہ، پاس ہو کے نہ ہو تو ہی روبرو، تو ہم سفر، تو ہم قدم، تو ہم نوا میرا." راستے میں گاڑی نے دھوکہ دے دیا تھا اور بند پڑ گئی تھی۔ جگہ سنسان تھی۔ سبحان نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ کوئی زیرو نہ تھی، سیکورٹی گارڈز وہ خود ساتھ نہ لایا تھا، لیکن اس اچانک افتاد سے اس کی چھٹی حس جاگ گئی۔ گن لوڈ کی اور صلا کو تھمائی۔ صلا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ "میں گاڑی چیک کر کے آتا ہوں." سکون سے کہتے وہ باہر نکلا۔ گاڑی کا بونٹ اٹھایا، چیک کیا۔ گاڑی کی خرابی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ بونٹ بند کرتا وہ پلٹا کہ اتنے میں ایک گاڑی پاس سے گزری، لیکن آگے جا کے وہ رکی اور پیچھے ریورس لیا۔ سبحان بھی گاڑی پہچان گیا تھا۔ مسٹر خالد گاڑی سے اترے اور سبحان کے پاس آئے۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ "کیا ہوا بڈی، یوں اس جگہ؟" مڑ کر ایک نظر گاڑی میں بیٹھی اسپری پیکر کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ "ہاں، گاڑی خراب ہو گئی ہے." سبحان مسٹر خالد کے بالکل سامنے کھڑا ہوتا صلا کو اس کی نظروں سے چھپا گیا۔ وہ گڑبڑایا، "تو یار آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں." "نہیں عزیز، آتا ہوگا، تمہارا شکریہ." سبحان نے سہولت سے انکار کیا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ خالد اندر سے تلملاتا رہ گیا۔ اسے صلا سے روبرو ملنا تھا، اسے دیکھنا تھا، لیکن سبحان نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ سبحان فون پہ عزیز کو انفارم کر چکا تھا۔ صلا کافی تھک چکی تھی، وہیں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ جانتی تھی وہ سبحان ہے، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور سبحان کے ساتھ اس نے ہمیشہ خود کو محفوظ ہی سمجھا تھا۔ مسٹر خالد اپنی گاڑی کے پاس جا کھڑا ہوا اور سگریٹ نکال کر سلگا لی، لیکن نظریں سامنے گاڑی پہ ہی ٹکی تھیں۔ سبحان کا رویہ بہت سرد تھا اس کے ساتھ، اس لیے زیادہ زور نہ دیا، اور سبحان کے ساتھ اس نے ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھا تھا۔ مسٹر خالد اپنی گاڑی کے پاس جا کھڑا ہوا اور سگریٹ نکال کر سلگا لی، لیکن نظریں سامنے گاڑی پہ ہی ٹکی تھیں۔ سبحان کا رویہ بہت سرد تھا اس کے ساتھ، اسی لیے زیادہ زور نہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں عزیز وہاں پہنچ گیا۔ سبحان اس سے بات کرنے لگا، لیکن دھیان خالد پہ تھا۔ صلا جس کی آنکھ لگ گئی تھی سبحان کے پکارنے پہ، مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان آنکھوں کے گلابی ڈوروں میں سبحان تو ڈوبنے لگا۔ "کیا ہوا؟" صلا نے حیرانی سے پوچھا۔ گاڑی آ گئی ہے، آ جاؤ." خود کو فوراً سنبھالتا وہ صلا کو بولا۔ صلا فوراً گاڑی سے اتری۔ سبحان اسے اپنے ساتھ لگائے دوسری گاڑی کی طرف لے گیا۔ مسٹر خالد ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا۔ گاڑی میں بٹھاتا ایک لمحے کو مسٹر خالد کو تنبیہی نظروں سے دیکھتا وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ گھر داخل ہوتے ہی صلا نے روم کا رخ کیا اور فوراً چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سبحان تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ سبحان کی نیند اڑا کے وہ خود مزے سے سو گئی۔ سبحان کو برداشت ہی کہاں تھا، وہیں بیڈ پہ بیٹھے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ رہا نہیں گیا تو آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ گہری نیند میں تھی، ذرا سا کسمسائی۔ سبحان نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اس پہ کمفرٹر درست کیا۔ اپنے بستر پہ اسے سوتا دیکھ اسے انجانا سا سکون محسوس ہوا اور خود چینج کر کے نائٹ بلب آن کرتا اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔
سبحان نے آگے بڑھ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ صلہ نے بھی نیند میں سبحان کو حق کیا۔ سبحان کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، کیسے تمہیں آزاد کروں گا صلہ، تم ضروری ہو گئی ہو ان سانسوں کے لیے۔ سبحان خود سے کہتا، اس کے بالوں پہ لب رکھ گیا۔ یہ احساس کہ وہ پاس ہے اسے اندر تک سکون دے رہا تھا، اور کب وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سمیرہ روم میں نہیں آئی تھی، آج وہ دوسرے روم میں تھی۔ کل زین نے نکاح کرنا تھا، سارے انتظامات ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یہی تھا کہ شہریار کوئی پنگا نہ کھڑا کر دے، اس لیے وہ اب جلدی سے کرنا چاہتا تھا نکاح۔ لیکن سمیرہ کی لاتعلقی اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اس کے ناز نخرے اٹھانے والی تھی، کبھی کوئی ناجائز نہ کی تھی۔ خود بھی خوش رہتی، اسے بھی خوش رکھتی، اور چاند سی بیٹی اللہ نے دے کے ان کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ پھر کون سی خلا تھا جسے پر کرنے کے لیے وہ مونا سے شادی کرنے جا رہا تھا؟ خود سے سوال کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ میں تو ثواب کی نیت سے اپنے ضمیر کے سامنے وہ گڑبڑا گیا تھا۔ ثواب، جیسے کوئی اندر ہی ہنسا ہو، کسے بے وقوف بنا رہے ہو۔ زین سمیرہ جیسی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اور اس کا دل دکھا کے کیا تم مونا کے ساتھ خوش رہ سکو گے؟ نہیں شاید، لیکن اب میں فیصلہ لے چکا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ورنہ مونا مجھے دھوکے باز سمجھے گی۔ ایک اور دلیل دی۔ اور سمیرہ اس کا کیا وہ بے وفا نہیں سمجھے گی؟ ضمیر نے پھر سے لتاڑا۔ زین نے سر ہاتھوں پہ گرا لیا۔ او خدایا، کیا کروں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر یہ بے سکونی کیوں ہے؟ ٹینشن کی وجہ سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ سر درد کی ٹیبلٹ لے رہا تھا کہ سمیرہ اندر داخل ہوئی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ رو کے آئی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ میڈیسن کیوں لے رہے ہیں؟ سمیرہ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ زین حیرانی سے اسے دیکھے گیا۔ ناراضگی میں بھی پرواہ کرنا نہ چھوڑی تھی اس نے۔ کچھ نہیں، بس سر میں درد تھا۔ سمیرہ کو روم میں اپنے سامنے دیکھ زین کو سکون سا آ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند گیا۔ سمیرہ کے نرم ہاتھوں کو سر پہ محسوس کیا تو دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ وہ پڑھ کر اس پہ کچھ پھونک رہی تھی۔ زین مسمرائز سا ہو گیا، بے اختیاری میں اس کے ہاتھ تھامے۔ تم بہت اچھی ہو سمیرہ، لیکن شاید میں تمہارے جتنا اچھا نہیں۔ سر جھکا ہوا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا جس سے آپ ہرٹ ہوں۔ میری بھائی سے بات ہو گئی ہے۔ سمیرہ آنسو ضبط کرتی سر جھکائے بولے جا رہی تھی۔ وہ اب آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے، میں نے انہیں واپس جانے کو کہہ دیا ہے۔ زین اس باہمت لڑکی کو دیکھتا حیران ہوتا رہ گیا۔ سمیرہ میں کبھی بھی تم آپ آرام کریں، رات کافی ہو گئی ہے۔ سمیرہ نے زین کی بات کاٹی۔ لائٹ آف کر دی۔ وہ ایک جگہ جا کے لیٹ گئی، جبکہ خاموش آنسو اب زندگی بھر اس کا مقدر تھے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، کیا ہم یہیں رہیں گے اب؟ تابی نے اس خوبصورت وادی کو دیکھتے عمر کا ہاتھ تھامے بہت پیار سے پوچھا۔ ہاں عمر کی جان، اب ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے، ایک ساتھ ایک دوسرے کے سنگ۔ عمر اس کی طرف رخ کر کے اسے خود سے قریب کر گیا۔ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ ڈرتے ہوئے پوچھا گیا۔ کبھی نہیں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ عمر نے اسے مان بخشا، لیکن کالے بادلوں نے اچانک سے ڈیرا جمایا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، بارش برسنے والی تھی۔ تابی خوش ہو گئی، پلٹ کے عمر کو دیکھا، لیکن وہاں تو عمر تھا ہی نہیں۔ عمر کہاں ہیں آپ؟ وہ ادھر سے ادھر اسے ڈھونڈنے لگی، لیکن عمر کہیں نہیں تھا۔ عمر، وہ چلا رہی تھی۔ عمر کہاں ہیں آپ؟ عمر۔ بارش کا پہلا مینا برسا۔ تابی نے ہتھیلی پہ اسے محسوس کیا، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، لیکن بارش نے اس کے آنسو اپنے اندر چھپا لیے تھے۔ وہ پوری بھیگ گئی تھی۔ اس نے عمر کو تلاشا، لیکن وہ نہ ملا۔ اچانک بھاگتے بھاگتے ایک کھائی میں جا گری۔ ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ پل اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ یا خدا، یہ خواب تھا۔ عمر، کہاں ہو تم؟ کیوں رابطہ توڑ کے چلے گئے؟ ایک بندھن میں باندھ کے مجھے ادھورا کر گئے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ خاموش آنسوؤں سے رو دی۔ رات کی تاریکی اس کی محبت کی گواہ تھی۔ صبح صلہ کی آنکھ کھلی تو خود کو سبحان کی باہوں میں پایا۔ حیرانی سے اسے دیکھا۔ دل نے پھر سے 120 کی رفتار پکڑی۔ میں یہاں بیڈ پہ کیسے؟ میں تو صوفے پہ۔
صلاح ذہن پہ زور ڈالتے بڑبڑائی، یہ تو مجھے ہی تکیہ بنا کے سو رہا ہے۔ دھیرے سے سبحان کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانا چاہا تو سبحان نے اس کی طرف کروٹ لے کے مزید باہوں کا گھیرا تنگ کیا۔ سبحان کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ ایک اور دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا جو صلاح کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ آپ میں یہاں کیسے آئی؟ تیکھے انداز میں پوچھا گیا۔ مجھے کیا پتہ، بلکہ میں یہی تم سے پوچھنے والا تھا، میرے بستر پر تم کیا کر رہی تھیں؟ سبحان نے الٹا اسے آڑے ہاتھوں سے لیا۔ صلاح نے پلٹ کر صوفے کی جانب دیکھا، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ تکیہ نہ کمفرٹر۔ آپ مجھے یہاں بستر پر لائے، صلاح نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ کوئی ثبوت؟ اٹھتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ صلاح اس کے مقابل کھڑی ہوتی تیوری چڑھا کے بولی۔ اچھا، میری حدیں اب تم طے کرو گی۔ سبحان کو اس کا انداز سلگا گیا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ آپ بھول رہے ہیں ڈیل، یاد ہے؟ سبحان کچھ نہیں بھولتا۔ ایک تو میں نے تمہیں بستر پہ آنے پہ کچھ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، تھکی ہوگی، رات نہیں پتہ چلا ہوگا، اوپر سے تم مجھے ہی الزام دے رہی ہو۔ سبحان نے اسے پھر سے آڑے ہاتھوں لیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صلاح روحان سی ہوئی۔ چلو میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم ثابت کر دو۔ پاس پڑے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر منہ میں رکھتے وہ صلاح کو اچھا خاصا زج کر چکا تھا۔ آپ نے سگریٹ سلگا کے دھواں چھوڑا۔ وہ جو کچھ بولنے والی تھی دھویں سے کھانسنے لگی۔ سبحان ایک ٹک اس کے سراپے کو دیکھے گیا۔ صلاح کو اس کی نظروں سے عجیب سا خوف آیا۔ پتہ نہیں لوگ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، اونچی آواز میں بولتی وہ باتھ روم میں گھسی، جبکہ سبحان نے مسکراتے ہوئے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا۔ صلاح دی گریٹ، اب ہر رات میری باہوں میں ہی تم گزارو گی، خود سے کہتا موبائل اٹھاتا گیلری میں چلا گیا۔ بھابی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں۔ کیا کہہ رہی ہو تابی؟ سبحان نے خود فون کیا ہے، امی سے بات کی ہے اور ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ ہم کچھ ہی دیر میں نکل رہے ہیں، سوچا اپنے آنے کا تمہیں فون کر کے بتا دیں۔ انوشے نے ڈیٹیل دی۔ اوکے بھابی، اللہ حافظ۔ تابی نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون بند کر دیا۔ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بنا مجھے بتائے میری شادی فکس کر دی، اور میں کیسے کر سکتی ہوں یہ شادی؟ او خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں کر سکتے، مجھے بھائی سے بات کرنی ہوگی۔ تابی فوراً اٹھی اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ جب سے عمر اسے واپس گھر چھوڑ کے گیا تھا، اس کے بعد دونوں بہن بھائی میں بہت کم بات ہوتی تھی۔ تابی بلا ضرورت کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور سبحان بھی بس مطلب کی بات کرتا تھا۔ منى فیاض ولد فیاض احمد، کیا آپ کو سعدی علی ولد علی رفیق سے نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، دھڑکتے دل سے کہا۔ مولوی صاحب باہر آئے، سعدی سے بات ہوئی، دونوں مسکرائے اور مبارک کا شور اٹھا۔ اتنے میں وہاں زلفی پہنچا۔ سعدی اور منى کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ سلگ کر رہ گیا۔ زلفی کو دیکھ منى پہلے گڑبڑائی، لیکن بعد میں منہ بنا کے تکبر سے آنکھیں پھیر لیں۔ وہ سعدی کو جھوٹی کہانی سنا کے اپنی طرف کر چکی تھی اور سعدی نے اسے پورا یقین دلایا تھا اس کی حفاظت کا۔ زین کی آمد سونے پہ سہاگا ثابت ہوئی۔ ان سب کو بلانے والا خود عمر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ زین حیران ہوتا آگے بڑھا۔ سبھی نے ان کی طرف دیکھا۔ زین تو قدم بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ منى نے نظریں جھکائیں۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں منى؟ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا اور تم مجھے ہی چیٹ کر گئیں۔ زین کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ زین، ان سب کی وجہ بھی آپ ہیں، منى سکون سے بولی۔ جو آدمی ایک وفا شار بیوی کا نہیں ہو سکتا، کل کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کے کسی تیسری سے شادی نہیں کرے گا؟ منى نے اسے آئینہ دکھایا۔ اسے ایسے لگا زلزلہ آ گیا ہو۔ اتنی بڑی بات کتنے آرام سے وہ کر گئی تھی۔ اچھا تو تم بڑی وفادار اور پاک باز ہو۔ راتوں کی رنگینیاں میرے ساتھ اور شادی کسی اور کے ساتھ۔ زلفی کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ عمر اپنے
دوستوں مولوی کے ساتھ یہ لمحہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ مونا نے پلٹ کر سعدی کو دیکھا کہ وہ اس کے لیے اسٹینڈ لے گا، لیکن وہ تو مزے سے منہ سیے کھڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم جیسے عیاش پسند انسان کے میں منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ حیران تھی، یہ دونوں اچانک کہاں سے گئے؟ ہاں ہمارے منہ کیوں لگو گی تم؟ زلفی نے گالی نکالی اور غصے سے آگے بڑھا اور مونا کا گلا دبایا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ عمر نے دھیرے سے مولوی کے کان میں کہا۔ ہونے دیں، تھوڑا زیادہ تماشا لگے تو مزہ زیادہ آئے گا، تبھی پولیس بھی آ جائے گی، باقی کا کام وہ سنبھال لے گی۔ چھوڑو مجھے جنگلی مونا نے اسے دور دھکیلا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور یہ میرا شوہر ہے، اگر کسی نے بھی مجھے کچھ بھی کہا تو میرا شوہر اسے جان سے مار ڈالے گا۔ ہاتھ اٹھائے وہ خود ہی سعدی کے بہاف پہ دھمکی دینے لگی۔ ایسا میں نے کب کہا؟ عمر حیران ہوا، سوچیں کیا پتہ محبت کی رو میں بہتے ہوئے جانے انجانے میں کوئی عہد و پیمان کر گئے ہوں۔ مولوی صاحب نے انجوائے کرتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ سعدی نے مڑ کر اسے گھوری سے نوازا۔ تیری بھی ایسی کی تیسی، تیرے شوہر کی بھی۔ زلفی پھر آگے بڑھا۔ سعدی یہ مجھے کیا کچھ نہیں کہہ رہا اور تم بس کھڑے دیکھے جا رہے ہو؟ مونا فوراً ڈر کر سعدی کے پیچھے چھپی۔ تبھی زین کی نظر سعدی پہ پڑی تو لمبا سانس خارج کیا۔ یک نہ شد دو شد، وہ سمجھ گیا کہ یہ سب پلاننگ سے ہوا ہے، اور عمر بھی اب زین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زین نے نظریں پھیر لی اور وہاں سے جانے لگا۔ ارے جیجا جی، اتنی جلدی کہاں چل دیے؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ عمر نے پیچھے سے ہانک لگائی تو ایک پل کو ہال میں خاموشی چھا گئی۔ مونا نے پتھرائی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ وہ زین کو جیجا جی کیوں بول رہا تھا؟ وہ سبحان کے اس عجیب انداز سے گھبرا رہی تھی۔ بات لے کے نکلی تو اسے نظر انداز کرتی روم سے ہی باہر نکل گئی۔ سبحان فون پہ بزی تھا، ورنہ ضرور کچھ نہ کچھ کہتا۔ سر جھٹک کے وہ پھر سے فون پہ بزی ہو گیا۔ ارے تابی، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اسلا نے اسے روم کے باہر کھڑا دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے، روکھ انداز میں کہتی وہ اسلا کو شرمندہ کر گئی۔ اسلا خاموشی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ سغرا خالہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ اسلا ان کی ہیلپ کرنے لگی۔ سحر بہت صبح ناشتہ کر لیتی تھی۔ سغرا خالہ خود اسے کروا کے میڈیسن دے کے آتی تھیں۔ سحر کے بارے میں ہی دونوں بات کر رہی تھی کہ صبح نیچے آتا دکھائی دیا۔ اسلا فوراً ایک سائڈ پہ ہو گئی، بالکل ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ خاموشی سے دونوں نے ناشتہ کیا۔ تابی کہاں ہے سغرا خالہ؟ بے شک ناراضگی تھی، لیکن تھی تو بہن ہی، آخر پوچھ لیا۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تابی نے اچانک اسے چونکایا۔ سبحان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔